روزمرہ زندگی میں ہونے والے کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے نظام تعلیم، اساتذہ، والدین کی تربیت اور علماء کرام کی تبلیغ پر سوالیہ نشان بن جاتے ہیں۔ کراچی میں ایک طالب علم نے محبت میں ناکامی پر اپنی ہی کلاس فیلو کے ساتھ مل کر زندگی ختم کر لی، تو اسلام آباد میں ناکام عاشق نے محبوبہ سے زندگی چھین کر خودکشی کر لی۔ آج فیصل آباد میں لڑکی نے اپنی شادی سے ایک دن پہلے اپنے محبوب کے ساتھ مل کر خودکشی کر لی۔ ایسے واقعات جہاں متاثرہ خاندانوں کے لیے المناک ہیں، وہیں معاشرے کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہیں، اور سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا والدین کی تربیت بچوں کے لیے مشعل راہ ہے؟ کیا بچوں کی اخلاقی تربیت معاشرتی اعتبار سے کافی ہے؟ اگر فلموں اور دیگر میڈیا کے ذریعے ملنے والی معلومات معاشرے کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، تو اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمارے محقق اور متعلقہ ادارے کیا کر رہے ہیں؟ نوجوانوں کو ہتھیاروں تک رسائی اتنی آسان کیسے ہے؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب۔ جب یہ پیکج دیکھ رہے تھے تو اس میں ایک ہی جملہ انتہائی میرے خیال میں سبق آموز تھا کہ اس میں ہم سب پہ ایک سوالیہ نشان ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سا سوال ہے جس پہ ہم نے آج سوالیہ نشان لگانا ہے۔ حضرت خالد بن سعید جو ہیں، انہوں نے اسلام بڑی دیر سے قبول کیا، اور 6 ماہ ایسے مسلسل گزرے جس میں حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں روزانہ بلا ناغہ ان کے گھر جاتے تھے اور ان کو دعوت نہیں دیتے تھے، بس گھر جاتے تھے، سلام دعا لیتے تھے، حال چال پوچھتے تھے، دن بھر کی باتیں ہوتی تھی اور آ جاتے تھے۔ 6 ماہ کے بعد حضرت خالد بن سعید نے حضرت ابو بکر سے جب کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اسلام قبول کر لوں، آپ نے یہ نہیں کہا کر لو، میں سے مزاج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ نہیں کہا کر لو، کہا دیکھ لیجئے جس طرح باقی سارے مسلمان کر رہے ہیں آپ بھی اگر ویسا ہی کر لیں گے تو بڑا مناسب ہوگا۔ یہ لہجہ جو ہماری تاریخ میں ہے، اس پہ آج تک سوال نہیں اٹھ سکا۔ ہمارے لہجوں میں کوئی تو کمی ہوگی جس سے آج یہ سارے سوالات جو ہمارے بچوں نے ہم پہ اٹھانے ہیں، ان کا جواب سننے کے لیے وہ اس دنیا میں اب نہیں ہے۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی باعزت ماشاء اللہ تعالی ہمیشہ کی طرح لوگ موجود ہیں۔ میں ممنون ہوں ڈاکٹر زکریا ذاکر کا، آپ تشریف لائے ڈاکٹر صاحب، اور آج آپ کی اس بات، آپ کی رائے کی آج خاص ضرورت ہے کہ یہ سلسلہ کیا ہو رہا ہے۔ علامہ حسین اکبر صاحب کا ہم انتظار کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ آج پہلی دفعہ کتب آن لائن کے سیٹ پہ ہمیں طاہر سرور میر صاحب نے، جو انتہائی سینئر جرنلسٹ ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، وہ تشریف لائے ہیں۔ حضرت بہت شکریہ اور بہت وارم ویلکم آپ کو۔ ہمارے ساتھ کراچی سے انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گی فلم سٹار نور بخاری، اور اسلام آباد سے عروج آصف ہیں۔ اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں پہلے عروج سے بات کر لوں۔ ہمارے ساتھ فیصل آباد سے مزمل جو ہیں، مدثر نذیر جو ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ اگر ہو سکے تو مدثر نذیر سے ابتدا کرتے ہیں جو فیصل آباد میں، اور ان سے کہانی سنتے ہیں کہ فیصل آباد کی کہانی جو ہے اس کا صحیح پہلو ہے کیا۔ جی بالکل بلال بھائی، یہ افسوسناک واقعہ فیصل آباد کے آوان، بلال بھائی میں آپ کو سن پا رہا ہوں، یہ افسوسناک واقعہ آوان والا میں پیش آیا، آوان والا میں پیش آیا، یہ اپنی نوعیت کا بالکل منفرد واقعہ ہے۔ اس میں جو مرنے والا ہے عامر شہزاد، وہ 3 بچوں کا باپ تھا، جبکہ مرنے والی خاتون جو ہے نجمہ، وہ 20 سالہ، اس کی آج جو ہے بارات آنا تھی۔ اور یہ واقعہ اس طرح ہوا ہے کہ جب بارات کے ٹائم جو ہے، مہندی کے ٹائم جو ہے، نجمہ وہ گھر سے 9 بجے کے قریب غائب ہوئی ہے، اور غائب ہونے کے بعد جب گھر والوں نے تلاش شروع کی ہے تو اس کا کوئی اتا پتہ نہیں چلا، جبکہ عامر شہزاد کے گھر والوں نے بھی اسے تلاش کرنے کی کوشش کی تو اس کا کوئی بھی نہیں پتہ چلا۔ صبح کے وقت دونوں کی لاش جو ہے قریب جو ہے فصلوں سے ملی ہے، اور وہاں سے ویپن بھی ایک ملا، جس میں جو شواہد ہیں اس سے یہی لگ رہا تھا کہ پہلے عامر نے لڑکی کو گولی ماری ہے اور بعد میں خود کو گولی مار کر سوسائڈ کر لی ہے۔ لیکن پولیس انویسٹیگیشن کر رہی ہے سارے معاملے کی، اور اس میں جو پہلا پہلو ہے اس میں محبت کا پہلو بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ نذیر، میں آپ سے پھر رابطہ کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ لائن پہ رہی کہ میں آپ سے پھر آ کے بات کرتا ہوں۔ عروج، آپ نے بھی یہ بات سنی، 3 بچوں کا باپ ہے، وہ باپ ہو یا نہ ہو مجھے یہ اس سے سروکار نہیں ہے، لیکن مہندی کا دن ہے، اس نے اپنی رضامندی کا اظہار بھی کر دیا ہے، اور اس کے باوجود یہ واقعہ پیش آیا، وہ سارا کچھ چھوڑ کے گئی، ایک خالی پلاٹ پہ جا کے یہ حادثہ پیش آ گیا۔ یہ مزاج کی تبدیلی، آپ ایک نوجوان نسل سے ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں کہ نوجوان نسل کس راستے پہ چل پڑی؟
بلال بھی، جس طرح سے آپ نے اپنے بہت شکریہ بلانے کا اور موقع دینے کا، جو آپ نے گفتگو کا آغاز کیا اس میں آپ نے کہا کہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور آج سے بہت عرصہ پہلے سونیا گاندھی کی یہ سٹیٹمنٹ کہ ہمیں پاکستان سے کسی قسم کی جنگ کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہم کلچرل وار جیت چکے ہیں، تو بہت انفلوئنس ڈیفینیٹلی ہم سب جانتے ہیں کہ انڈین کلچر کا ہمارے اوپر ہے، جو وہاں کا سینما ہے، جو وہاں کی ڈراماز ہیں وہ ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ مگر یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں فکر محمدی اور فکر حسینی کی بجائے انفارچونیٹلی اس سٹیٹمنٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے فکر مودی جو ہے وہ پینیٹریٹ اس طرح سے کر چکی ہے کہ ہم ریئلائز نہیں کرتے، اور اس کی ذمہ دار جو ہیں وہ ہمارے گھروں میں موجود وہ خواتین، خاص طور پر وہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں، دادیاں اور نانیاں ہیں کہ جو عاشور کے روز اگر حسین کے فکر کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر کوئی ماتم کرتا ہوا اور پروٹیسٹ کرتا ہوا دیکھتی ہیں تو وہ یہ ضرور کہتی ہیں کہ یہ بدعت ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ وہی دادیاں، وہی نانیاں، وہی مائیں اپنے بچوں کو کہتی ہیں کہ اپنے بم پہ ہاتھ مار کر تو ہمیں ذرا ڈانس کر کے دکھاؤ، اور پھر اس کے اوپر تالیاں بجا کے خوش ہوتی ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ملاوٹ، جیسا کہ پہلے پارے کے اندر قرآن پاک کے ہے کہ حق کو باطل سے مت ملاؤ، تو یہ ملاوٹ جو ہے ہمارے گھروں میں ہماری مائیں، بہنیں، دادیاں اور وہ نانیاں ہیں انفارچونیٹلی جو کر رہی ہیں، اور آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ۔ آپ کی بات مجھ تک پہنچی، لیکن آپ کی بات پہ میں صرف ایک جملہ کہہ کے ڈاکٹر زکریا کی طرف جاؤں گا۔ میرے میں یہ جرت کردار نہیں ہے کہ میں اتنی سچی بات کہہ سکوں جتنی سچی بات آپ نے کہی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ ہمارے مہمان اس پہ کس طرح سے ٹیک لیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے ابتدا کروں یہاں سے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ نے عروج کی بھی بات سنی۔ جی دیکھیں، اس طرح کے واقعات تو پہلی بات ہے کوئی نئے نہیں ہیں، عشق میں کہ حوادث ہوتے رہتے ہیں، یہ ڈاؤن دا سینچریز ہو رہی ہیں، ہماری فولکلورز بھی ہیں، ایسی فولکلورز بھی ہیں، تو ایسے دیکھیں 200 ملین کی پاپولیشن میں اس طرح کے اگر واقعات ہوتے ہیں تو کوئی بہت زیادہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ آج کا دور کلچرل وار کا دور ہے۔ دیکھیں جو سپر پاورز ہیں نا، یہ ثقافت کی جنگ ہے۔ جی جی، یہ ثقافت کی جنگ ہے۔ کس سے لڑ رہے ہیں؟ اچھا میری یہ سن لیں۔ اور یہ جو میڈیا پروڈکٹس ہیں نا، جب عام طور پہ ہم فلم کی بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا کی، دوسرے الیکٹرانک، یہ بیسیکلی پروڈکٹس پبلک گڈ کی طرح ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پروڈیوس کیا جا سکتا ہے۔ تھنکرز اس کو ڈیولپ کرتے ہیں نا، خواہ وہ فلم رائٹر ہو یا ڈرامہ رائٹر ہو۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کلچرل وار میں ہم کس حد تک اس وار میں اپنا جسے کہتے ہیں ڈیفنس پیش، اگر ہم اگریسو نہیں ہیں تو کم از کم ہم ڈیفنس دے، ویکیوم نہیں رہتا۔ ایک منٹ میری بات سن لیں، دو باتیں سمجھاتی۔ ایک تو مجھے بتائیے کہ کلچر کی جو وار ہے ہم کس سے لڑ رہے ہیں، پھر ہم نے ڈیفنس کس کو دینی ہے؟ میں عرض کرتا ہوں نا، فار انسٹنس یہ کہا جاتا ہے کہ انڈین فلمیں ہم میں پاپولر ہوئی، یہ جنگ ہے۔ جی جی، وہ کیوں پاپولر ہوئی ہیں؟ ہمارے فلم رائٹر کہاں ہیں، ہمارے سٹوری رائٹر کہاں، بالکل ٹھیک ہوگی، ہمارے میڈیا پروڈکٹس۔ آپ کی بات کو اب یہاں روک رہا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ حضرت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ حضرت مجھے بتائیے ہمارے علماء کہاں ہیں، ہمارا ممبر کہاں ہے، ہمارے ماں باپ کی تربیت کہاں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ یقیناً تربیت سب سے پہلی تربیت کا ماں کی آغوش ہے۔ اگر مائیں اس چیز پر توجہ نہیں دیں گی اور ان پہلوؤں پہ جو کہ آج کل میڈیا پہ آ رہی ہیں، اور جس طرح انڈین فلموں کے انہوں نے کہا، تو آج اتفاق سے میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ بے حیائی اور فحاشی کے حوالے سے دنیا پر نمبر 2 جو ملک آیا ہے وہ انڈیا آیا ہے۔ لیکن حضرت اب سوال یہ ہے، میں جہاں تک تعلق ہے، کیا اس کو ہم اپنے لیے آئیڈیل بنائیں، جبکہ مسلمان ماؤں کو چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، اہل بیت نبوت کے خانوادہ کے ایک ذہن کا سوال پیدا ہوتا ہے نا، جو کہ حد ادب سے میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ تو کر رہے ہیں، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ماں باپ، ہمارے علماء، ہمارے ممبر، ہمارے اساتذہ، ہماری یونیورسٹی، وہ کہاں؟ وہ سوئے ہوئے ہیں، وہ تو کر رہے ہیں۔ یہ تو جنگ ہے نا۔ یقیناً میں عرض کرتا ہوں صورتحال اس میں ہمیں وہی ہر پہلو پہ جنگ لڑنا ہوگی۔ مدارس کے حوالے سے بھی جنگ کی ضرورت ہے، یونیورسٹی کے حوالے سے بھی ضرورت ہے، لیکن سب سے پہلی جنگ جو گھر سے ہے۔ گھر سے بچہ جب جاتا ہے، جب آتا ہے، اس کو سب سے پہلی جو آغوش ملتی ہے ماں باپ کی ملتی ہے۔ اگر گھر کے ماحول کو سدھارنے کی کوشش نہ کی گئی، میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اس وقت اگر خدا نہ خواستہ اس برائی اور بے حیائی کا بند ٹوٹ چکا ہے، اور بے حیائی کا طوفان اور سیلاب جو ہے وہ شہروں کو رخ کر رہا ہے، اگر ہم نے اس کے سامنے بند نہ باندھا اور یہ توقع لگا لی کہ 4 بندے اٹھیں گے جا کے بند باندھ دیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم اس جنگ میں پورے کے پورے معاشرے کو شامل ہوگا، زنوں مرد بچے بوڑھے سبھی مل کر جب آگے چلیں گے تو تب جا کر ہم اس طوفان کا راستہ روک سکیں گے۔ دوسری بات یہ میں انہیں ماؤں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ
جب آپ کے بچے بچیاں گھر میں آتے ہیں, آپ نے کبھی چیک کیا کہ ان کے ہاتھ میں جو لٹریچر ہے وہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ جب آپ کے بچے بچیاں رات کو کمرہ بند کر کے یا لحاف اور کمبل کے اندر ٹیلی فون دیکھ رہی ہیں اور سب کر رہی ہیں, اس پہ پہرا دیا نہیں دیا؟ یہ ذمہ داریاں ہماری, سب کی ذمہ داری ہے. ڈاکٹر صاحب میں اس کا جواب دیتا ہوں. اس کا جواب ہے ہم میں ہمت نہیں ہے, بچے ہمیں بلیک میل کرتے ہیں اور ہم اس قابل نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے گریبان پکڑ کے ان سے سوال کر سکیں کہ یہ فون نمبر کس کے, مجھے چیک کراؤ. بچے بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں, مجھے 20 سال ہو گئے ہیں تعلیم میں, آج کا طالب علم جو ہے وہ بلیک میلر ہے. میں اس پہ بات زیادہ نہیں کروں گا, واپس آؤں گا. میر صاحب آپ کا تجربہ ہے بہت زیادہ, آپ نے فلم انڈسٹری کو کور کیا, انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو کور کیا. وہ جب مغل اعظم آئی تھی اور اس میں گانا آیا تھا جو کہ انتہائی رنگین تھا اور انتہائی اچھا چلا تھا کہ جب وہ پیار کیا تو ڈرنا کیا. مجھے لگتا ہے کہ لکھنے والے نے یہ ایک انتہائی بے حیائی کا جملہ لکھا کہ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا. ساری دنیا کہتی ہے کہ آنکھیں جھکا کے چلو. وہ گانا لیجئے مغل اعظم کا اور آج کا معیار لیجئے. آج استاد کہتا ہے کہ جب میں تم سے بات کروں تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو. جب ہم پڑھا ہی بے حیائی رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, میر صاحب, تو پھر کیا ہوگا؟ بلال صاحب, فلم جو ہے کمرشل میڈیم ہے, تو اس پہ جو ذمہ داریاں ہیں, میڈیا کی ذمہ داریاں ہیں یا فلم کی ذمہ داریاں ہیں. ایک تو یہ فلم بنی ہے انڈیا میں بنی ہے, ٹھیک ہے نا جی, ہمارے ہاں پاکستان میں بنی نہیں ہے فلم. اور آج کی فلم کی مثالیں لے لیں, رام لیلا کی مثال لے لیں, گلوریفائی ڈیتھ کو گلوریفائی کر رہے ہیں. ڈیتھ کو گلوریفائی صرف فلم میں نہیں کیا جاتا. احمد ندیم قاسمی صاحب نے کہا ہے کہ کون کہتا ہے موت آئی تو میں مر جاؤں گا, میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. تو ہمارے ہاں یہ تو بہت کم بتایا جاتا ہے کہ زندگی بلیسنگ ہے. مذہب ہو, ثقافت ہو, لٹریچر ہو, جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے فوک سٹوریز میں رومیو جولیٹ یہاں کے کریکٹر تو نہیں تھے, انہوں نے ہمیں تو نہیں انہیں بے جائی کا وہ درد کیا نا, ہیر رانجھا میں. یہ ادب میں اور انٹرنیشنل ادب میں مر کے زندہ جاوید ہونا ایک جو ہے ایک بڑی بات ہے. جو اس میں میر صاحب جو فلم ہے نا وہ ایک ایسے طبقے کا میڈیم ہے جو جس پہ لوگوں کو ایکسیس ہے. یہ سب سے بڑا میڈیم ہے جس میں آپ بلال صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو آپ جس گانے کا آپ نے ذکر کیا, جب کہ پیار کیا تو ڈرنا کیا, اس سال جب یہ فلم ریلیز ہوئی مغل اعظم, تو انڈیا میں گھر سے بھاگنے کی جو شکایت ہے وہ بہت زیادہ رپورٹ ہوئی تھی. تو فلم جو ہے ایک پاپولر میڈیم ہے, ماسز پہ اس کا اثر ہوتا ہے. وہ چاہے رام لیلا ہو, چاہے مغل اعظم ہو, چاہے ہمارے یہاں ہو. ہمارے ہاں تو فلم جو ہے ابھی بہت مشکل سے دوبارہ زندہ ہو رہی ہے, جوانی پھر نہیں آنی یا جلیبی یا یہ وہ. یہاں تو اس میڈیم کو مار ہی دیا گیا تھا. تو یہ میرا خیال ہے یہ اس کو جو ہے یہ خودکشی کو اس طرح سے لیبل کرنا کہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے, یہ زیادتی ہوگی. یہ ذہنی امراض بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور سوسائٹی میں جو ہے ہم کسی کو جو ہے وہ جو انکریج تو کرتے ہی نہیں, آئسولیٹ کرتے ہیں, کمرے بند ہونے شروع ہو گئے, اٹیچ باتھ روم ہے, تشدد ہے. سر یہ بھی دیکھیں نا سوشل جو یہاں ہمارے بجلی سے لے کے لوڈ شیڈنگ اور ہر قسم کا تو ظلم ہے. تو اس میں یہ 22 کروڑ میں 3 خودکشیاں جو ہیں, اس کی ریشو جو ہے میں سمجھتا ہوں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی خوفناک نہیں ہے. یہ بھی بہت زیادہ ہے. انسان ایک جو ہے دنیا سے جائے اس کا غم تو ہے. ایک کردار کی پروجیکشن ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے اس پہ رائے لوں کہ فلم, 2 سوال ہے آپ سے. ایک تو یہ بتائیے کہ فلم کا واقعی آپ سوچتے ہیں کہ بچوں پہ اثر ہو رہا ہے آج کیونکہ آپ پڑھا رہے ہیں. دوسرا آپ یہ فرمائیے کہ واقعی کیا یہ اثر اس طرح کا اتنا ظالم ہے کہ باقی تمام تربیت ایک طرف اور یہ تربیت ایک طرف؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہم نوحہ کیوں گا رہے ہیں کہ جناب انڈیا کی, ہم ان کو پھر کلچرلی زیادہ پاورفل کہہ رہے ہیں نا کہ ان کا ایک گانا آیا اور ہم سارے بہ گئے. بالکل ایشو یہ ہے کہ ہمارے سوچنے والے حلقے کہاں ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ سوال ایک منٹ میری یہ سنیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اکثر اس طرح کے معاملات میں اپنی خواہشات شروع کر دیتے ہیں ایک بات, اور دوسری نیگیٹو آبجیکٹیو شروع کر دیتے ہیں. فحاشی ریانی ہمارے لیے فحاشی ریانی ہوگی جو کلچرلی اگریسو ہے, اس کے لیے تو نہیں ہے نا. آپ کیوں لیٹ گئے ہیں آگے؟ یہ نوحے سے کام نہیں ہوگا, یہ رونے پیٹنے سے کام نہیں ہوگا, اور نہ یہ خواہشات سے کام ہوگا. میری عرض سنیں, ہم کیوں نہیں ایک پیرالل اسٹرانگ فلم انڈسٹری ڈیولپ کر سکتے, کیونکہ یہ بات بڑی اہم کی ہے. ہم کیوں ایک پیرالل انتظار. میں نور ہے, نور بخاری ہے ہمارے ساتھ کراچی سے. نور آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ نے ساری بات سنی. لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ عشق کی ناکامی کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جان کو ختم کر دیتے ہیں, چاہے وہ اسکول کے بچے ہوں, چاہے کالج کے ہوں, چاہے 3 بچوں کا باپ ہو. اب آپ فرمائیے آپ اس کی ٹیک کیسے لیتے ہیں؟ آپ بھی ماشاء اللہ تعالیٰ یہاں پہ مارننگ شو کر رہی ہیں لاہور سے, کراچی سے. آپ اس بات کو کیسے ٹیک کریں گے سبجیکٹ کو؟ یہ سوشل سبجیکٹ ہماری
ذہنی بیماری کی عکاسی بن گیا ہے یا یہ حادثہ ہے، یہ واقعی معاشرہ اس طرف چل پڑا ہے؟ میں سب سے پہلے تو ایک بڑا افسوسناک بات ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے یہ سن کے، لیکن میرا جہاں تک خیال ہے تو یہ کسی فلم کا اثر کی وجہ سے نہیں ہے۔ آپ کے والدین جو ہیں آپ کی تربیت اس طرح سے نہیں کر رہے کہ وہ آپ کو سمجھا نہیں رہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک ایج ہوتی ہے، ٹین ایج ہوتی ہے، جس میں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، پیار سے بھی سمجھائی جائے بات یا غصے سے سمجھائی جائے تو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو آپ اگر اچھا برے کی تمیز آپ بچپن سے ان کو بتائیں بچوں کو کہ ٹھیک ہے یہ سب صحیح ہے، اور ریٹیلیٹ نہ کریں۔ مطلب آپ اگر وہ کوئی چیز آپ کو بتاتے ہیں، ان کو اتنا کانفیڈنس دیں کہ وہ آپ کے پاس آ کے بتا سکیں کہ میں اس لڑکی سے محبت کرتا ہوں یا میں اس لڑکے سے محبت کرتی ہوں، اور پھر آپ اس کو اس کے گڈ پوائنٹس کانسیکوینسز بتائیں کہ یہ اس کی اچھائی ہے، یہ اس کی برائی ہے، ہم تمہاری شادی کر دیں گے لیکن تھوڑا ویٹ کر لو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ پیرنٹس ویلن بن جاتے ہیں فلموں کی طرح، اور بلیم ہم فلموں پہ کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر کا ماحول دیکھیں، اور یہ اب میڈیا پہ آنا شروع ہوا ہے تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اتنی خودکشی ہوئی ہیں، یہ بہت عرصے سے چل رہی ہے۔ یہ کہانیاں ہم نے بچپن سے سنی ہوئی ہیں، اور بہت عرصے سے گھروں میں ہم نے دیکھا کہ بیٹیوں نے خودکشی کر لی، کسی نے خودکشی کر لی، کیونکہ اس وقت میں اگر آپ کو کہوں تو ایج ایسی ہوتی ہے، ٹین ایج ہوتی ہے، آپ کے ہارمون آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، آپ کو لگتا ہے کہ شاید مجھے روکا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ مغربی ممالک میں آپ میرے ساتھ رہیے گا، مجھے بڑی معذرت کے ساتھ مجھے ایک وقفے پہ جانا ہے، میں واپس آؤں گی، بات بڑی اہم ہے اور یہی بات آپ سے دوبارہ کروں گا کہ یہ ہو رہا ہے۔ اب جو معاملہ ہے وہ اگر تربیت پہ رکھا جائے تو اسی پہ بات کروں گا اگلے سیگمنٹ میں، کیا تربیت میں واقعی ہم اتنے نالائق اور نکمے ہو چکے کہ ہمارے پاس ذریعہ نہیں رہا کہ اپنے بچوں کی جان بچا سکیں، یا اتنا صبر پیدا ہو جائے ان بچوں میں کہ عشق ناکام ہو ہی گیا تو انتظار کر لوں، کسی کا تو دل نرم ہوگا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ بھی سوچئے گا، اور پھر واپس آتے ہیں اور نور کی بات سے ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے ساتھ غور فرمائیے کہ ہم کہتے ہیں کہ عورت اگر گھر پہ ہوگی تو تربیت اچھی کرے گی، لیکن میں نے نور کے منہ سے جو بھی بات سنی کہ ایک اس نے جو بات کی کہ جو ہارمونز ہیں وہ چینج کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے، اور یہ جتنی بات جتنی تفصیل سے اور جتنی ڈیپتھ سے میرے خیال میں نور نے کی، اس بات کو ہلکا نہیں کسی طرح سے بھی لیا جا سکتا۔ اگر یہ ایک خاتون یہ مزاج رکھتی ہے اس ملک میں، میڈیا کی خاتون، تو پھر باقی پرسیپشن اس معاشرے میں ویسا کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال ہے۔ عروج آپ کی طرف آؤں گا، یہ جو ہارمونز کی چینج کی بات کی، یہ بات بالکل ٹھیک ہے نور بخاری کی کہ ہارمونز چینج ہو رہے ہیں، لیکن عورت کے اوپر اگر میں یہ کہوں تو اس کی عمر 20 سال ہے، جو کہ ہارمونز کے وقفے سے گزر چکی ہے۔ اس آدمی کے تو 3 بچے ہیں، اور وہ چوری کر کے اپنے آپ کو اس وقت چلی گئی وہاں پہ، دونوں میچور لوگ ہیں، یہاں پہ تو ہارمونل چینجز کی بھی بات نہیں ہے۔ یہ کردار، یہ جو پرسپیکٹیو ہے ہمارے ہاں معاشرے میں اور ان معاشروں میں جو کہ اپر کلاس نہیں ہے، جو درمیانے طبقے کے لوگ ہیں، اس پہ غور کیجئے۔ بالکل بلال بھائی، 3 ایک ٹرائنگل ہے 3 میم کا، ایک ہے ماں، میڈیا اور ممبر، یہ ایک ٹرائنگل ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ظاہر ہے یہ جو کردار جو آپ بناتے ہیں یہ مائیں ہی ہوتی ہیں جو کردار بناتی ہیں بچوں کے، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ 40-45 سال کا مرد ہو، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا بچی ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مائیں اس طرح سے کیوں نہیں اپنی ذمہ داری پوری کر رہی؟ سلسلہ یہ ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب میم جو ہیں وہ کمرشل ہو گئے ہیں، چاہے وہ ماں ہو وہ بھی کمرشل ہے، چاہے میڈیا ہو وہ بھی کمرشل ہے، چاہے ممبر ہوں وہ بھی کمرشل ہیں۔ انفارچونیٹلی ماں ہے تو وہ اپنے اغراض و مقاصد، وہ صرف اپنی خوشی اور اپنے رومانٹسزم میں رہتی ہے، اور میں اپنے آپ کو انکلوڈ کر کے تمام ماؤں کی یہ بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ہم اپنے رومانٹسزم میں رہتے ہیں، جو میڈیا ہے وہ اپنی فائنانشل کو ذہن میں رکھتے ہوئے دے ڈونٹ ایون ریئلائز کہ اس وقت جو طاقتیں ہیں، جو طاغوتی طاقتیں ہیں، وہ کیا کروا رہی ہیں میڈیا سے۔ ہم صرف پیسوں کی، چیزوں کی اور اپنے مفادات کی جنگ ہے۔ ممبر پہ اگر آپ آ جائیں تو کیا، یہ پہلے بھی آپ کے شو میں ہمیشہ یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا ممبر کا وہ حق ادا ہو رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہو گیا تھا، اور ان کے پردہ کر جانے کے بعد پھر کہاں کہاں ممبر نے وہ حق ادا نہیں کیا؟ تو یہ سلسلہ تب سے چلا آ رہا ہے، اور آج ہمیں اس کے اثرات، اور میں ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گی بلال بھائی، یو آر موسٹلی فوکسنگ آن جو آپ خودکشی اور یہ وہ، میں آپ کو بتاؤں یہ صرف خودکشی کی بات
کی حد تک بات نہیں ہے, یہ ایک پرسپیکٹیو ہے یا یہ ایک اینگل ہے. میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ بتا دوں اور بہت ساری اخلاقی بیماریاں, بہت ساری سائیکولوجیکل پرابلمس جو اس وقت معاشرے میں ہمیں اس کلچرل جنگ کی وجہ سے لڑنی پڑ رہی ہے, اور اس کا حل جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور ظاہری بات ہے جب تک حل نہیں نکلے گا, آئی تھنک ہم ان تمام پرابلمس کے ساتھ ساتھ اگر اس بات پہ فوکس کریں کہ اس کا ایونچولی حل کیا ہوگا, مجھے لگتا ہے کہ آج ہم نے بہت اہم ٹاپک آپ کے شو میں ڈسکس کیا, مگر ہمارے جو مارننگ شوز ہیں نا. نور, مجھے ایک جملہ بتائیے, آپ نے بڑی اچھی دونوں تجزیے بڑے اچھے کیے, ایک تربیت کا بڑا اچھا تجزیہ کیا, ایک آپ نے یہ فرمایا کہ ظاہر ہے چینجز آ رہی ہیں بچے میں تو ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے. تو کتنی عجیب بات ہے کہ آج سے 20 سال پہلے یہ ساری سمجھیں تھیں اور 20 سال گزر گئے, اب یہ سمجھیں نہیں ہیں, ان کی بھی تو کوئی روٹ کاز آپ کی نظر میں ہوگی. دیکھیں بلال صاحب, میں یہ کہوں گی 20 سال پہلے بھی یہ سمجھے نہیں تھی, کیونکہ 20 سال پہلے بھی اگر آپ جائیں تو میرے خیال میں آپ نے بھی اپنی زندگی میں محبت ضرور کی ہوگی. ایک ریالٹی کی بات کر رہے ہیں ہم, بڑا آسانی سے بلیم کر سکتے ہیں ہم کسی کو, پوری میڈیا کو کہہ سکتے ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں تربیت کو, لیکن ہم اس کی روٹس, جیسے عروج نے بڑی اچھی بات کی, سائیکولوجیکلی ہم بہت زیادہ ڈپریشن سے گزر رہے ہوتے ہیں. ہم بچپن سے, میں اب خود ایک ماں ہوں اور میں بہت پڑھتی ہوں اب اپنی بیٹی کو جاننے کے لیے, تو آپ بچپن سے اگر بچے کے ریاکشنز دیکھیں, آپ کو سوسائٹی میں موو کرنے کے لیے اتنی چیزوں کی ضرورت ہے, اسکول سے لے کر کالج سے لے کر, گاڑی چاہیے آپ کو, یہ چاہیے, وہ چیزیں جب میسر نہیں ہوتی تو آپ اپنی سیٹسفیکشن محبت میں ڈھونڈتے ہیں, اور جب آپ کو محبت میں ہی ناکامی ہوتی ہے, شاید وہ بچہ جس نے آپ نے کہا جیسے وہ باپ ہیں جو انہوں نے خودکشی کر لی, ہو سکتا ہے ان کو کتنی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہو بچپن سے, شاید ان کی جاب بھی ٹھیک نہ ہو, شاید ان کو ہر طرف سے نفرتیں, گھر کی طرف سے بھی ہوتا ہے نا کہ اگر بچے میں کوئی پرابلم ہے تو پیرنٹس آپ کو وہ کرتے ہیں. آپ نے پھر ایک میدان کھول دیا بحث کا, بڑی خوبصورت باتیں آپ نے کی. میں میر صاحب آپ کی طرف توجہ دلواؤں گا کہ یہ دونوں میڈیا کی خواتین ہیں اور ان کے پاس جو پرسیپشن ہے, جو وزڈم ہے, وہ ایک مجھے لگتا ہے کہ بڑا اعلیٰ ہے اور بڑا فرنٹ فٹ کھیلا ہے انہوں نے. اگر یہ لوگ ایسے ذہین ہیں اور ایسا تجزیہ کر سکتے ہیں تو پھر میڈیا کا امپیکٹ تو بڑا پازیٹیو ہے, فلموں کا تو بڑا اچھا اثر آنا چاہیے ہم پہ. دیکھیے جو عروج نے بات کی اور نور نے کی ہے, اس کے پارشلی جو ہے دونوں کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. جو ایک بات جو آخر پہ کی ہے عروج نے کہ یہ بلال صاحب بیماری بھی ہے, جیسے شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, ہارٹ ہے, ذہنی امراض جو ہیں سینکڑوں قسم کی امراض ہیں. تو ابھی میں جب یہاں آپ کے شو میں بیٹھا تو ڈاکٹر یونس بٹ صاحب کا بھی میں بتا رہا تھا کہ انہوں نے نفسیاتی اور ذہنی امراض میں کام کیا ہوا ہے. یہ ہمارے جو مزاح نگار ہیں یہ مجھے بتا رہے تھے کہ شیزوفرینک جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ اس کے سامنے ایک ایلیوژن کریٹ ہوتا ہے, اس کو آوازیں آتی ہیں, اس کو لوگ نظر آتے ہیں, وہ ایک جو ہے اس طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ چیزیں جو ہیں سائنس کی سطح پہ, جیسے ڈاکٹر صاحب سوشالوجسٹ ہیں, تو اس کا جو ہے عمرانیاتی جو ہے تجزیہ بھی ہونا چاہیے. صرف تربیت ایک جو ہے پارٹ ہے, ہم پوری جو ہے اس کو رکھ کے دیکھیں نا جی پورے ٹوٹل میں, تو پھر یہ چیزیں جو ہیں تھوڑی بحث جو ہے وہ پھیلتی بھی ہے. بیٹا آپ کا تجزیہ تھا اس پہ بات کرنا. سر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ٹھیک ہے معاشرے کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, لیکن پیرنٹس اپنا کافی حد تک, ہم سارا قصور پیرنٹس پہ نہیں ڈال سکتے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا, شعور دیا, پیرنٹس اپنا حق ادا کرتے ہیں, کچھ انسان کے اپنے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ صحیح کیا فیصلہ کرتا ہے. اچھی بات کی. آپ کا بیٹا آپ بتائیے گا. میں کہنا چاہوں گی آئی ایگری وتھ سارا, لیکن بات یہ ہے کہ پیرنٹس کا سارا قصور نہیں ہو سکتا, کیونکہ پیرنٹس کا قصور اس لحاظ سے ہے کہ وہ جیسا ماحول دیں گے بچہ ویسے ہی کرے گا. اگر وہ ہمیں اچھا ماحول دیں گے, ہمارے دلوں میں ڈر ہوگا اپنے پیرنٹس کا, تو ہم کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں گے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے پیرنٹس کے ساتھ کیا ہوگا, ہماری آنے والی جنریشن پہ کیسا ہوگا. بیٹا آپ کا رول جلدی سے. سر پیرنٹس میڈیا ٹیچرز پہ, اور ٹیچرز جو ہیں وہ پیرنٹس پہ بلیم کرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں حالات ہی ایسے ہیں. حالات تو تبھی بہتر ہوں گے جب ہم اپنا کردار اچھی طرح سے نبھائیں گے. تینوں نے ڈاکٹر صاحب بڑی اعلیٰ بات کی. دیکھیں بالکل باتیں وہی ہیں کہ اس میں تربیت کے لیے ہمیں صرف ایک پہلو کو نہیں لینا, تمام پہلوؤں کو لینا ہے. اور یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ ایک خودکشی ہوئی یا 2 خودکشیاں, یہ گنتی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر یہ پہلی بھی ہوئی ہے تو ہم ایک غلط راستے کی طرف چل رہے ہیں, اس کو یہیں روکنا ضروری ہے. تربیت کے حوالے سے ہمیں تمام محاذوں پہ جنگ کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات تمام محاذوں پہ ناکام, میں وہ عرض کرتا ہوں ناکام ہے نا, کیونکہ کوشش نہیں کر رہے نا. صورت حال اس وقت یہ ہو چکی ہے کہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. ماں باپ اس وقت اپنی بیٹیوں کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ذرا دوپٹہ اتار دو, اپنے بال سنوار لو. لڑکے والے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں, سوسائٹی میں جاتی تو وہاں اس قسم کا لباس پہنا کے بھیجا جاتا ہے بچیوں کو, تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ ہماری بچی کتنی ماڈرن ہے. ایک تو یہ سوچ ہے. اس وقت میں لاہور میں دیکھتا ہوں کہ ایسے خاندان جو بڑے شریف نیک پردہ با حجاب تھے, آج ان کی کوشش نہیں ہم ڈیفنس میں جائیں اور وہاں جا کر اس ماحول کو
ڈیپینڈ اڈاپٹ کریں تاکہ ہماری بچیاں ماڈرن شمار ہو. سوال اس وقت یہ ہے کہ ہمیں میڈیا کو بھی لینا ہے. میڈیا کے لیے ہمارے سامنے ایران کی مثال ہے. ایران کا میڈیا کتنا بے حیا تھا لیکن آج کتنا با حیا ہے کہ ان کی فلمیں جو ہیں وہ پوری سوسائٹی کو اس طرح سنبھال رہی ہیں. اس طرح ہماری کالج اور یونیورسٹی کی تربیت جو اس کی بہت ضرورت ہے. جب میرے اسکول میں بچیوں کو ڈانس کی تعلیم دی جائے گی باقاعدہ ایک سبجیکٹ کے طور پر تو وہ کیا سبق لے گی, اور ماں باپ بھی چاہیں کہ ہمارے بچے تربیت لیں. میں عرض کرتا ہوں, میری ایک منٹ گزارش یہ سوال یہ کہ یہ ساری بیماریاں اپنی جگہ پر موجود ہیں. ہمیں ان تمام محاذوں پہ خود آگے بھی بڑھنا ہے, اور جو ذمہ دار طبقہ موجود ہے وہ ان کو بھی چاہیے کہ ان کی گرفت میں, لیکن اس کو کوئی توجہ دینے کو تیار نہیں ہے. سر اس طرح کسی نے ان کا احتساب نہیں کیا. یہ ان کی ذرا بات کا میر صاحب کی جو ڈانسرز ہیں اس طرح کے لوگ ہیں, یہ تو نہیں کام کر رہے. ڈانسر نے تو خودکشی نہ کی ہے. بات یہ نہیں ہے, تربیت کی بات کر. ڈانسر آپ اگر یہی بات آ رہی ہے, ایک خودکشی کی بات نہیں آ رہی. خودکشی آپ کو سوسائٹی میں کئی حوالوں سے ملے گی, لیکن اگر ہم لڑکی خودکشی تو اس کے پیچھے فلم کا رول بہت بنیادی طور پر موجود ہے. آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے. وہ آپ کی فلم نہیں ہوگی, باہر سے جو فلمیں یہاں لائی جا رہی ہیں جو کچھ ہم مان لیتے ہیں اس بات کو کہ وہ رول ہے, لیکن میرا تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ رول ہے تو ہم نے اس کے پیرلل کیا کیا ہے. کر رہا جب بات وہی آ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی تربیت کے حوالے سے نماز کے وقت پہ تو شو نہیں چل رہا نا, اس وقت یہ تربیت کیوں نہیں ہو رہی. سوال وہی ہے کہ بچیوں کے لیے ہم نے جمعے کا راستہ بند کر دیا, کیا نماز بچیاں جمعہ میں نہیں پڑھ سکتی؟ دوسری بات یہ اب قرآن کریم کے احکام کو لیں تو وہ تو یہی سے کہتا ہے, مردوں کو بھی کہتا ہے عورتوں کو بھی کہتا ہے آپ نے نگاہ نیچی رکھو. جب نگاہ نیچی ہوگی تو فساد کی بنیاد ہی نہیں رکھی جائے گی. ہمیں اس تربیت طرف آنا ہے, قرآن احکام کی طرف بھی آنا چاہیے, یہ لینی چاہیے تمام محاذوں پہ. جب لیں گے تو اثر یقیناً ہوگا. لیکن میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں اور سارے مہمانوں سے واپس آ کے یہی سوال پوچھوں گا کہ وہ جو لڑکے جاتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے, یہ تو 40-42 سال کی ہوں تو پھر بھی خودکشی کر رہے ہیں, اور 20 سال کی لڑکی ہے, 3 بچوں کا خیال بھی نہیں کیا. کس کے اوپر اثر ہو رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ فلم اثر نہیں کر رہی, ضرور کر رہی ہوگی. تو ہم بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ ہم جو چھنچھنے بجا رہے ہیں بیٹھے اور صرف کرب کر رہے ہیں کہ وہ اثر کر رہی ہے. بھیا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ سے بات شروع کروں گا, واپس آتے ہیں, وقفہ لیجیے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, میں کیونکہ ذرا تھوڑا سا پرانے زمانے کا ہوں, اس لیے میں تو بغیر اجازت کے, میں عروج آپ سے بغیر اجازت کے آپ کو کہہ رہا ہوں. اگر آپ کو اس پہ اعتراض ہوگا تو آپ اس پہ ضرور بات کہہ دیجیے گا. میرے خیال میں صرف عروج جو ہے وہ میرے محلے میں رہتی ہے, واکنگ ڈسٹنس پہ رہتی ہے. ڈاکٹر صاحب اگر میں نے زندگی میں کبھی بھی عروج کو کسی خدا نہ خواستہ ایسی بات میں دیکھا سڑک پہ بھی کہ میں اسے روکوں, تو میں یہ حق سمجھتا ہوں کہ میں اس کو روکوں گا, اور مجھے یہ اعتماد ہے کہ وہ اس بات کا حیا بھی کرے گی. میں کیسے اس معاشرے میں سے اپنے آپ کو جدا کر لوں اور اس بات کو ایکسیپٹ کر لوں کہ اب یہ ڈاکٹر صاحب چیزیں جو ہیں وہ نارم بن گئی ہیں, اور ہم سب لوگ مل کے ایک پن پوائنٹ بھی نہیں کر سکتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اب فرمائیے گا. سب سے پہلے تو ریئلسٹ ہوں, سٹیریوٹائپس پہ سنی سنائی باتوں پہ نہ جائیں, ٹھیک ہے, میری عرض سنیں, اور پاسٹ کا نوسٹالجیا چھوڑ دیں, ماضی چھوڑ دیں. ہاں نہیں چھوڑ نہیں دیں, لیکن اتنی خواہشات نہ رکھیں کہ ایسے ہوتا تھا 200 سال پہلے. تو اب ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں. اب بتائیں. جی ٹھیک. اچھا ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نان سائنٹیفک ہوتے ہیں انالیسس میں. مثال کے طور پہ ایک آدھ خودکشی 200 ملین لوگوں میں سٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ نہیں ہے. کوئی ایسا ایشو نہیں. کچھ نہیں. میری یہ سنیں نا, دنیا میں کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے وہ جو مرضی کر لیں وہاں مرڈر نہ ہوتے ہوں, خودکشیاں نہ ہوتی ہوں. اللہ کی مہربانی سے پاکستان میں اس وقت ہمیں اس بات پہ شور نہیں ڈالنا. نہیں, شور ہم جتنا مرضی ڈالیں گراؤنڈ پہ اثر نہیں ہوگا. میں نے عرض کیا نا, اگر ہم فلم کو بلیم کر رہے ہیں کہ نیبرنگ کنٹری کی فلم بڑی پازیٹیو, بڑی انفلوئنس چلے, تو ہمیں شرم آنی چاہیے. ہمیں اتنی پاورفل فلم بنانی چاہیے کہ ہم نیبرنگ کنٹری کو انفلوئنس کر سکیں. ٹھیک ہے, تو ہماری وہ کلچرل قوت کہاں ہے؟ ہمارے وہ رائٹر, ہمارے علماء دین, ہمارے ڈائریکٹرز, جی ہمارے ڈائریکٹرز, پروفیسرز, وہ کہاں ہیں؟ ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی. اور دوسری بات میں مختصر بات کروں گا کہ ہم ہر ایونٹ سے اپنا الو سیدھا کرنا شروع کر دیتے ہیں. علماء حضرات کہتے ہیں دیکھیں جی ماڈرنٹی کو ختم کریں کیونکہ یہ بیڑا غرق ہے, جی, اور ہمیں قوت دیں, ہمیں سپیس زیادہ دیں. دوسرے جو ماڈرنسٹ ہیں قوت نافذہ دیں, ٹھیک ہے, ساتھ اقتدار اعلیٰ بھی دیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ہو نہیں سکتا. میری عرض سنیں, جتنی دیر تک ان کا سائنسی تجزیہ نہیں کریں گے اتنی دیر تک مسائل حل نہیں ہوں گے. ہم سوسائٹی خواہشوں سے
تقریروں سے، نیگیٹو ایڈجیکٹو سے اور دشمن کو گالیاں دینے سے نہیں ہو سکتا، بلکہ ایکشن سے ہوگا. بڑی خوبصورت بات. مدثر، میں آپ سے ایک بات پوچھ لوں، آپ مجھے اس کا جلدی سے جواب دیجیے گا کہ بچی کی عمر کیا تھی اور لڑکے کی عمر کیا تھی، اور کیا آپ کو پتا ہے کہ ان کے خاندانوں کی اس پہ رائے کیا ہے؟ بالکل بلال بھائی، لڑکی کی عمر 20 سال تھی اور لڑکے کی عمر تقریباً 35 سال عمر تھی، اور دونوں خاندانوں کی مختلف رائے ہے. لڑکی والے ابھی اس کیس کو پرسو بالکل بھی نہیں کہہ رہے، جبکہ لڑکے والوں کا یہ کہنا ہے کہ لڑکی کے بھائیوں نے جو ہے عامر شہزاد کو قتل کیا ہے، اور انہوں نے آج مبینہ طور پہ وہ شک کر رہے ہیں اس کا. ٹھیک ہے، آپ کی بات آ گئی. مجھے میر صاحب یہ بتائیے کہ وہ ہمارے یہاں رائٹرز کہاں ہیں، وہ ہمارے یہاں ڈائریکٹرز کہاں ہیں، وہ ہمارے یہاں لوگ کہاں ہیں جنہوں نے سوچ سمجھ کے یہ ذمہ اٹھانا ہے کہ میں اتنی بڑی سکرین کے اوپر جو امیج دے رہا ہوں اس کا امپیکٹ میرے بچوں پہ بھی ہونا ہے، آپ کے بچوں پہ بھی ہونا ہے، ان کے بچوں پہ بھی ہونا ہے. بلال صاحب وہ سارے ادھر ہی ہیں اور ان کا جو گزارا ہے ادھار پہ چل رہا ہے. اس سے پہلے میں یہ بات سناؤں گا، 30 سال پہلے ایک عورت نے 4 بچے اپنے ڈسکے کی نہر میں پھینک دیے تھے، اور وہ ماں تھی، اور وہ لڑکا جس سے عشق میں وہ گرفتار تھی وہ اس کے عمر میں اس سے چھوٹا تھا. تو میں ڈاکٹر صاحب کی ساری باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ 1000 وجوہات ہو سکتی ہیں. کسی ایک بات پہ، کسی ایک ایونٹ پہ ہم جو ہے بات کر کے اپنا جو ہے وہ ٹاک شو کر لیں، اس پہ جو ہے بات جو ہے ہوتی رہے گی. احساس ذمہ داری اور دل سے، اور ہر ادارے کو، ہر فرد کو جو ہے مل جل کے اور احساس ذمہ داری سے سوچنا ہوگا، تو پھر جو ہے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. اور سائنٹیفک اس کا جو ہے اس کا ثقافتی، معاشرتی، معاشی اور سائنسی بھی تجزیے ہوں، اور پھر یہ واقعات آپ کی بات کو آگے بڑھاتا. نور، آپ کو یہ ہدیہ سوال کر رہا ہوں. آپ ماشاء اللہ مارننگ شو بھی کر رہی ہیں، آپ فلموں میں کام کرتی بھی ہیں، آپ فلم اپنی ڈائریکٹ بھی کر رہی ہیں، آپ کے سامنے انڈین فلم کے جو ہے اس کا مواد بھی جو پاکستان میں چلتا ہے وہ سامنے ہے. مجھے 2 باتیں بتائیے. ایک تو آپ بھی مجھے بتائیے کہ کیا جس طرح کا بتایا ابھی میر صاحب نے کہ جو اچھا لکھنے والے ہیں وہ ادھار پہ چل رہے ہیں، آپ اپنی فلم میں کیا پیغام دیں گے، اور آپ کے خیال میں کیا ہماری فلم انڈسٹری یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے؟ اچھا، یہ انڈسٹری ذمہ داری لے نہ لے، لیکن بذات اپنے طور پہ ہمیں ذمہ داری لینی ہے. اور میری فلم بھی انشاءاللہ، میں کیونکہ پہلی دفعہ ڈائریکٹ کر رہی ہوں، اور میں نے اپنی فلم میں یہ نوٹ کیا ہے، اور انشاءاللہ جب آپ فلم دیکھیں گے کہ اس میں فیملی ویلیوز بتائی ہیں کہ جی فیملی از مچ امپورٹنٹ دین لو، بیکاز یہ بتانا ضروری ہے ہمیں اپنی فلموں کے تھرو. اور ایک چھوٹی سی بات میں کہنا چاہوں گی بلال صاحب، شاید تھوڑا سا وقت لوں، کہ ہیلپ لائنز ہونا بہت ضروری ہے ہمارے ملک میں اس وقت، کیونکہ آپ بیرون ملک جائیں تو اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہوں یا کسی بھی سچویشن میں جا رہے ہوں، دے ہیو فری ہیلپ لائنز کہ آپ فون کریں، ان سے ڈسکس کریں کہ میں اس پرابلم سے گزر رہی ہوں، کیونکہ اکثر آپ باتیں نہیں کر سکتے. تو یہ ایک گورنمنٹ سے بڑی ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایسی ہیلپ لائن کریں جہاں پہ سائیکالوجسٹ بیٹھے ہوں، سائیکیٹرسٹ بیٹھے ہوں، جو بات کریں فون پہ، اور ان کو سمجھائیں کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو ہم سے ڈسکس کریں. جی بالکل، جی بالکل. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات. پہ جو ہے زعیم قادری کی سفارش سے پھر وہ لائن پہ آئے بندہ. جی کس کی؟ آپ کا پیغام مجھ تک پہنچا. مجھے عروج آپ بھی آخری جواب دے دیجئے کہ اس پہ آپ کا انالیسس کیا، اور آپ کے خیال میں اس کا کس طرف زاویہ جانا چاہیے کہ ہم حل کی طرف جائیں. بلال بھائی، اس قدر اس شو کے اندر ہم نے محبت کو ولن بنا دیے. دیکھیں، محبت ہونا یا محبت کرنا کوئی ناجائز بات نہیں ہے، یہ دلوں کی باتیں ہوتی ہیں، ہو جاتی ہیں. ہم اگر وہ جسمانی یا ہوس سے کی وجہ سے محبت کا نام اس کو دے دیا جائے اور پھر اس قسم کی چیزیں معاشرے میں ہوں، تو 3 چیزیں جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا، محبت، میڈیا اور ممبروں کو، یہ سب لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں، ایک جگہ بیٹھیں، سر جوڑ کر بیٹھیں اور گفتگو کریں اور ٹالرنس کے ساتھ کریں بات، اور دیکھا جائے کہ اب کس طرح سے آگے لے کر چلنا ہے، تو میرا خیال ہے ان تمام مسائل کا حل ضرور نکلے گا اور ہم بہتری کی طرف بڑھیں گے. اور اس وقت ہمیں ڈیفینسو صرف نہیں ہونا، بلکہ ہم نے یہ بھی کرنا ہے کہ کس طرح سے اپنی جو فکر ہے، فکر محمدی ہے، فکر اسلام جو ہے، اس کو کس طرح سے رائج کرنا ہے ماڈرنزم اور میڈیا کے ساتھ مل کر. That's it. بہت خوبصورت. ڈاکٹر صاحب، آپ سے ایک انتہائی عاجزانہ سوال ہے. ہم 20 سال سے رو رہے ہیں، کم از کم میں ذاتی طور پہ رو رہا ہوں کہ ممبر ناکام ہو رہا ہے، اور میں ممبر کو کامیاب خدا کی قسم دیکھنا چاہتا ہوں. میرے خیال میں یہ بہت بڑی امید کی ایک کرن ہی نہیں ہے، یہ امید ہے. لیکن کیا ممبر نے پچھلے 20 سال میں کوئی سٹیٹسٹکس ڈیولپ کی ہے کہ ہمارے میں کیا غلطیاں تھیں، ہمیں اب خطبات کس طرف لے کے جانے چاہیے، اب ممبر کا تقدس بحال کرنے کے لیے ہمیں مل کے کوئی جہد کرنی چاہیے، یا سارے لوگ دست و گریبانی ہوں گے؟ دیکھیں، حقائق کو تسلیم کرنا سب سے اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کم از کم میں جو ممبر دیکھ رہا ہوں گزشتہ 20-25 سال سے، اس چیز کا فقدان ہے.
وہ بھی کمرشل ہو چکا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور وہ بات کی جاتی ہے کہ جس سے لوگ خوش ہوں. یہ نہیں کہا جاتا کہ میں تو ہمیشہ سے تھا, وہ تو ہمیشہ سے تھا. دیکھو بات یہ ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ جب میں دیکھوں کہ میرے سامنے مریض بیٹھا ہے اور میں اس کی مرضی کے مطابق دوائی دوں گا تو وہ تو ٹھیک نہیں ہوگا نا. اس وقت صورتحال بالکل یہی صورتحال ہمارے ممبر کی بن چکی ہے. اگر ممبر جو ہے وہ اپنا رول ادا کرے تو سب سے پہلے تو تربیت اپنی ہے, اس کے بعد ممبر اخلاقیات طرف لاتا ہے. لیکن ہم ممبر پہ وہی خود ساختہ یا کچھ من گڑت قصے کہانیاں بیان کر کے وقت پاس کر کے چلے جاتے ہیں. اور کم از کم اگر میں اپنے ممبر کو لوں تو میرا ممبر بہت مہنگا ہو چکا ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن جو ڈیلیور ہو رہا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, جس کے لیے ہم خود رو رہے ہیں, اس کے لیے کہ جہاد کی صورت میں آگے بڑھ رہے ہیں کہ اس کو ہمیں روکنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے. لیکن جہاں تک معاشرتی پہلو ہے, محترمہ نے شروع میں مجلس کی بات کی, یہی بچیاں جو سڑک پہ یونیورسٹی میں بغیر حجاب کے جاتی ہیں, جو ہی مجلس میں قدم رکھتی ہیں, سر پہ حجاب بھی آ جاتا ہے, ان کے اخلاقیات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. وجہ یہ کہ کیا ایسا ماحول ہم نے ان کو دینے کی کوشش کی ہے؟ اگر یونیورسٹیوں میں, اداروں میں, پبلک سیکٹر میں کہیں بھی اس قسم کی محافل ہوں جس میں دعوت دی جائے بچیوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, لڑکوں کو, تاکہ ان کو مذہبی تربیت گاہوں سے گزارا جائے, ورکشاپ سے گزارا جائے. دوسری ورکشاپ کرتے ہیں, ایک پہلو یہ بھی ہے. لیکن ممبر ہمارا اس وقت تک بالکل غافل ہے. میں بربلا کہوں گا, اس کو تربیت کی ضرورت ہے, اپنی ذمہ داریوں کو سوچنے کی, سنبھالنے کی اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. جب تک نہیں سنبھالیں گے تو معاشرہ آگے بڑھتا جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, میں انتہائی ممنون میر صاحب, بہت شکریہ. میں ان بچیوں کا, جو کہ ہماری دو گیسٹ ہیں باہر سے, عروج اور بخاری صاحبہ, آپ کا نور انتہائی ممنون, اور مدثر آپ کا. مجھے خدا کی قسم جو ہوپ نظر آئی وہ ان دو بچیوں میں نظر آئی کہ اگر اتنی کلیئرٹی سے ہماری مائیں سوچ سکتی ہیں تو امید کی کرن ضرور ہے. لیکن وہ جو رسول کی, میرے صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ دین کی 70 شاخوں میں سے ایک حیا ہے, اور جس کی آنکھ میں حیا نہیں ہے, پھر اللہ کے رسول نے کیا جھٹک کے بات کی, پھر وہ جو چاہے کرے. خدا کے واسطے اس معاشرے کو جو چاہے کی طرف لے کر نہ جانے کا ذمہ محسوس کیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.